أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس دن کی احادیث میں بہت فضیلتیں آئی ہیں، خاص طور سے اس مہینے کے ابتدائی 10 دن کی بہت فضیلت ہے، اور صحیح ترین حدیث میں اس کی فضیلت منقول ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے، ہر ملک، ہر شہر سے عاشقان عشاق کا قافلہ جو ہے بیت اللہ، بیت حرم کی طرف روانہ ہے۔ سب عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں ڈوب کر وہ بیت اللہ پہنچ رہے ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے قدم قدم پر بے پناہ اجر اور اللہ رب العزت کی طرف سے بے پناہ ثواب ان کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات کہہ لیجئے کہ انتہائی کریم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات رحم والی ذات ہے۔ جو عشاق وہاں پہنچ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو نواز رہے ہیں، لیکن جو وہاں پہنچ نہیں سکتے، جیسے ہم ہیں اور آپ ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہم کو محروم نہیں کیا ہے۔ یعنی جو پہنچ گئے ان کو تو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر مل رہا ہے، لیکن جو نہیں پہنچ پا رہے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت محروم نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ان جانے والوں کی مشابہت اختیار کر لو۔ جو ثواب ان کو مل رہا ہے وہ ثواب تم کو یہاں بھی ملے گا، اگرچہ ہمارے ان کے ثواب میں تفاوت ہے، فرق ہے، لیکن ہم بھی محروم نہیں رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عشرۂ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن اللہ رب العزت کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے جسم کے ناخن اور بال کو نہ کاٹے۔ گویا یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو حج پر نہیں جا سکے تمام مسلمانوں کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، جو ان کے لیے، تاکہ یہ مشابہت جو ہے وہ حاجیوں کے ساتھ ہو جائے۔ وہ شاخ ہیں،
ان کو سلے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے دربار میں بالکل اکڑ کر یا زیب و زینت اختیار کر کے نہیں جایا جاتا۔ اللہ نے حکم دے دیا ہمارے دربار میں آنا ہے تو یہ لباس تم کو پہننا پڑے گا، اور تم کو اپنی شکل ایسی بنانی پڑے گی جیسے کوئی عاشق کی شکل ہوتی ہے۔ تو عشاق کو سلے ہوئے کپڑے پہننے سے بھی روک دیا گیا، بس سطر چھپانے کے لیے ایک نیچے کپڑا ہے اور بدن ڈھانپنے کے لیے اوپر کا ایک اوپر کپڑا ہے، بس یہ نہیں کہ پینٹ شرٹ اور جبہ کبا پہن کے جائیں گے، نہیں، اللہ نے منع کر دیا ہے کہ ایسی حالت میں نہیں آنا ہے۔ اور خوشبو بھی نہیں استعمال کر سکتے، جسم کے کوئی بال نہیں کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، یعنی بالکل عاشقوں کی شکل بنانی ہے۔ تو وہی شکل اللہ رب العزت یہاں جو حج پر نہ جا سکے بندے، ان کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم بھی ان حاجیوں کی مشابہت اختیار کرو، یعنی اپنے بال کو اپنے ناخن کو مت کاٹو، کیونکہ جو رحمت اللہ کی ان عشاق پر برس رہی ہے وہی رحمت تم پر بھی برسنے والی ہے۔ اور اللہ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جو بھی نیک لوگوں کی، یعنی اگر کوئی شقی اور بدبخت انسان بھی اگر نیک لوگوں کی صحبت میں یا نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ جائے تو جو رحمت اللہ کی ان نیک لوگوں پر ہو رہی ہوتی ہے اس رحمت سے وہ شقی اور بدبخت بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ حدیث میں ہے ہم القوم لا یشقا، یعنی جلیسن، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، پہلا حکم یہ ہے کہ اس عشرے میں کرنے کا کہ اگر قربانی کرنے کا ارادہ ہے کسی کا تو اب تو چاند کی تاریخ نکل چکی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اس سے پہلے اپنے بال اور ناخن کو کاٹ لو۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے یہ عمل صرف مستحب عمل ہے، یعنی اگر کریں گے تو اس پر ثواب ملے گا، کوئی واجب اور فرض عمل نہیں ہے کہ اگر یعنی بال بڑھ گئے ہیں یا ناخن بڑھ گئے ہیں تو پھر 10 دن میں کاٹنا نہیں ہے، یہ بالکل مستحب عمل ہے، اگر کوئی کر لیا تو اس کو ثواب اس کو مل جائے گا اس کو۔ لیکن اگر کسی کے بال، ناخن یا جسم کے جو زائد بال ہیں اگر 40 دن سے زیادہ ہو گئے تو بالکل کاٹنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہے اس کو کاٹنا۔ پھر تو پہلا عمل یہ ہے کہ قربانی کرنے والے افراد جو ہے یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی 29 تاریخ کو اپنے جسم کے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لیں، یہ پہلا عمل ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ابتدائی 10 دن ذی الحجہ کے اللہ رب العزت کے یہاں بہت ہی عظمت والے دن ہیں، اور اللہ رب العزت کی یہ بے انتہا رحمت ہے، اور کہہ لیجیے کہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے جو اللہ سے یعنی جن کا رشتہ کٹ چکا ہے، یعنی اپنے رب کو بھول چکے ہیں، تو اپنے رب کو بھولے ہوئے بندوں کو اپنے دربار میں بلانے کے لیے اور اپنے دربار سے نوازنے کے لیے اللہ رب العزت مختلف بہانے مقرر فرما رکھے ہیں۔ اس بہانے سے بندہ میرا آ جائے میرے پاس، جس بندے کا رشتہ اللہ سے کٹ چکا ہے اللہ چاہتے ہیں کہ اس بہانے سے یہ بندہ میرے پاس آئے اور میں اس کو اپنی رحمت سے مایوس نہ کروں۔ آپ جانتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی حکمت کے مطابق دنیا میں جتنے انسان ہیں تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے برابر پیدا نہیں کیا ہے۔ دیکھیے انبیاء علیہم السلام کی جو ذات گرامی ہے، انبیاء علیہم السلام کی ذات گرامی کو تمام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی جو فضیلت ان کو حاصل ہے وہ تمام انسانوں کو، دنیا کے تمام انسانوں کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ فرق سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد جو ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے،
یا پھر جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کے جو مراتب اور جو کہہ لیجیے کہ درجات اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں، وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں، کسی دوسرے انسان. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دنیا میں تمام جگہوں کو بالکل یکساں نہیں بنایا ہے. آپ دیکھ لیجیے، مسجدیں جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. جو مسجد کی زمین کو جو فضیلت حاصل ہے، جو مسجد کو جو فضیلت حاصل ہے، وہ بازار کو حاصل نہیں ہے، یا جو دیگر اور مقامات ہیں ان کو حاصل نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے تمام جگہوں کو یکساں نہیں بنایا ہے. تمام روئے زمین پر جو مقام اور مرتبہ حرم مکہ کو حاصل ہے، یعنی بیت اللہ کو جو حاصل ہے، اسی طریقے سے حرم مدینہ کو جو حاصل ہے، اور اسی طریقے سے جو مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے، وہ دنیا کی دیگر مساجد کو حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے زمانے کو بھی، وقت کو بھی یکساں نہیں بنایا ہے. آپ دیکھ لیجیے، اللہ رب العزت نے زمانوں میں سے کچھ اوقات کو جو ہے اپنے لیے خاص کر لیا، اپنے خاص قرب اور کہہ لیجیے کہ مغفرت اور بخشش کا جو ہے ذریعہ بنا لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان اوقات میں سے جو ہے سب سے اہم رمضان مبارک کا جو ہے مہینہ ہے. تو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے مہینے کو جو فضیلت بخشی ہے، دیگر مہینوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے رمضان مبارک کے بعد یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کو اللہ رب العزت نے جو فضیلت بخشی ہے، وہ مہینے کے دیگر دنوں کو حاصل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ تمام دنوں میں کسی دن بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ عشر ذی الحجہ میں محبوب ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا. یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ رب العزت کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس عشرے کا ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے. یعنی 1 سے لے کر 9 تاریخ تک اگر آپ روزہ رکھیں گے، 10 ذی الحجہ کو تو روزہ منع ہے، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، لیکن 1 سے لے کر 9 تاریخ تک اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 1 دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے. آپ نے 1 دن روزہ رکھا، ایسا ہوگا کہ گویا آپ نے سال بھر روزے رکھے. اور اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کی ہر رات کی نوافل، یعنی اگر بندہ اس رات میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات کی ہر نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے یعنی ان ابتدائی 10 دنوں کی. تو ہمیں پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ پہلا عمل تو ہو چکا ہے کہ اپنے جسم کے زائد بال اور ناخن وغیرہ نہ تراشیں. دوسرا عمل ہمیں یہ اس 10 دنوں میں کرنا ہے کہ 1 سے لے کر 9 تاریخ تک روزے رکھنا. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے. 1 دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور 1 شب کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر. تو اگر اللہ توفیق، کوئی میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 1 سے لے کر 9 تک روزے رکھیں گا، کسی کو اللہ توفیق دے رہا ہے، اس کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے تو 9 دن تک روزہ رکھ لے. لیکن اگر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو پھر کم سے کم 1 دن 2 دن 3 دن ضرور اس کے ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھیں. اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے، اور نہ ہی ان دنوں کے عمل سے اور کسی دن کا عمل زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی اللہ کے نزدیک 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے ان 10 دنوں کے علاوہ. اس میں سب دن آ گئے، رمضان کا مہینہ بھی آ گیا، لیکن رمضان کے مہینے کی فضیلت الگ ہے. اگرچہ اس کی فضیلت
رمضان مبارک کے مہینے کی بڑھی ہوئی ہے، لیکن ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت بھی رمضان کے قریب قریب ہے، یعنی اتنا بڑا ثواب اس پر مل رہا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی دن کا عمل زیادہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ نہیں ہے ان دنوں سے زیادہ. اور آگے راوی بیان کرتے ہیں کہ لہٰذا تم لوگ ان دنوں میں تسبیح بیان کیا کرو، اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر خوب کثرت سے پڑھا کرو. یہ تیسرا عمل ہے اس ذی الحجہ کے 10 دنوں کا. ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی فارغ ہوں یا ہر نماز کے بعد یا جب بھی ہم کو موقع ملے خوب اللہ کی بڑائی بیان کریں، تسبیح بیان کریں. ایک حدیث میں ہے کہ تم ان دنوں میں اللہ کی تسبیح، تحمید اور تہلیل بیان کیا کرو. تسبیح وہی سبحان اللہ، اور تحمید الحمدللہ، اور تہلیل لا الہ الا اللہ. اور ایک حدیث میں ہے کہ تکبیر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کیا. تو اب اس کو فقہا نے ملا دیا ہے. ایام تشریق میں ہم جو پڑھتے ہیں نا تکبیر، اس کو فقہا نے ملا دیا ہے. تو اگر کوئی چاہے تو یہ پڑھ لے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، خوب کثرت سے پڑھا کرے. اور اگر چاہے تو وہ یہ حدیث جو ہے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کثرت سے پڑھا کرے. یعنی تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو دونوں تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں. چاہے پہلے والی تسبیح پڑھیں تو ایام تشریق میں پڑھی جاتی ہے، 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کو میں بیان کروں گا ابھی. تو وہ تسبیح چاہے پڑھ لیں، چاہے یہ تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو یہ تیسرا عمل ہوا اس 10 دن کا. اور دیکھیے، یہ ایک صاحب نے ایک سوال کیا تھا، وہ اکثر آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا. کہتے ہیں اس کو کوئی کہتا ہے ذو الحجہ کہتا ہے، کوئی ذی الحجہ کہتا ہے، اس کا اصلی تلفظ کیا ہے؟ یعنی ہم ذو الحجہ کہیں یا ذی الحجہ کہیں؟ تو پہلے جو ہے اس کا جو ہے عربی زبان کا چونکہ لفظ ہے، اس لیے اس کا پہلے دونوں کا الگ الگ معنی آپ سمجھ لیجیے. یہ ذو الحجہ جو ہے 2 لفظوں سے ملا ہوا ہے، ایک ہے ذو اور ایک ہے الحجہ. ذو کے معنی عربی زبان میں والا کے آتے ہیں، کبھی ذو استعمال ہوتا ہے اور کبھی ذی استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کا اعراب جو ہے بدلتا رہتا ہے، جہاں جیسے استعمال ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کو استعمال کرتے ہیں. کبھی ذو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی ذی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اگر کوئی ذو الحجہ بول رہا ہے، کوئی ذی الحجہ بول رہا ہے، تو دونوں صحیح ہے، آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. اور الحجہ کے معنی ہیں حج کرنے کے. تو ذو الحجہ کے معنی ہوئے حج کرنے کا مہینہ. اس مہینے میں چونکہ حج کی جو ہے ادائیگی ہوتی ہے، حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اور حج جو ہے اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، ایک بڑا رکن ہے. لہٰذا اس مہینے کے ساتھ جو ہے حج کی ادائیگی کا تعلق ہونے کی وجہ سے اس کو ذو الحجہ یعنی حج والا مہینہ کہا جاتا ہے. اب یہ ذو الحجہ کا مہینہ جو ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے، یعنی ماہ ذی قعدہ کے بعد جو ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے. تو بالکل اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور محرم کا مہینہ جو ہے یہ سال کا ابتدائی مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے. اس لیے ذو الحجہ کا مہینہ جو سال کا اختتامی مہینہ ہے، گویا یہ کہہ لیجیے کہ یہ پورے سال کا تتمہ اور یہ خلاصہ ہے. انسان کی زندگی کا ہم دیکھتے ہیں کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جب دسمبر پورا ہو جاتا ہے، 1 سال پورا ہو گیا دسمبر. اور یہاں اسلامی تاریخ میں جو ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے ذو الحجہ کی آخری تاریخ پر اسلامی سال ختم ہو رہا ہے. تو گویا ہماری زندگی کا 1 سال اس یعنی آخری تاریخ پر اس ذی الحجہ کے پورا ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ 1 سال مکمل ہونے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں.
اور اپنے جو ہم نے یعنی جو سال گزارا ہے، گزرے ہوئے سال کا ہم جائزہ لیں، پورے سال کا، کہ یہ سال ہمارا کس حال میں گزرا ہے، اور اس کو پورے سال میں ہم نے کیا کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، یعنی کیا کام ہم نے نیکی کے کیے ہیں اور کیا اللہ کی نافرمانی کے کیے ہیں۔ اگر اللہ کی یعنی فرما برداری والا اور نیک عمل ہم نے کیا ہے، ذخیرے آخرت ہم نے جمع کیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں اس پر، اور اگر ہم نے نافرمانی کی ہے اللہ کی، تو پھر اس سے جو ہے اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کریں، اور آئندہ سال کے لیے ابھی سے جو ہے اس بری حالت کو اچھی حالت سے تبدیل کرنے کا جو ارادہ ہم رکھیں، کہ انشاءاللہ جو ہے اگلا سال ہم پورا اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے حکموں پر جو چلیں گے۔ ویسے تو ذوالحجہ کا پورا مہینہ جو ہے، میں نے کہا نا کہ اپنی ذات میں یہ بالکل خیر و برکت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے خصوصیت کے ساتھ مزید فضیلت کا جو ہے عامل ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ ابھی خطبے میں پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، یہ سورہ فجر کی پارہ نمبر 30 ہے، اور سورہ فجر کی یہ آیت ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، دیکھیے اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کئی چیزوں کی قسمیں کھائیں، تو پہلی چیز اللہ رب العزت نے جو اس آیت میں قسم کھائی ہے وہ ہے والفجر، یعنی قسم ہے فجر کی، یا کہہ لیجیے قسم ہے صبح صادق کی۔ اب اس سے مفسرین نے لکھا کہ ہو سکتا ہے اس سے جو ہے مراد ہر روز کی صبح ہو، یعنی ہر روز کی صبح کی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ صبح جو ہے، جو صبح ہوتی ہے، وہ عالم میں ایک عظیم انقلاب لاتی ہے، اور حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے کسی خاص دن کی فجر مراد۔ مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی خاص دن کی فجر یہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہو۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں والفجر، تو فرماتے ہیں قال فجر النہاری ولیال عشر قال عشر الاضحیٰ، یہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں والفجر قال فجر النہاری ولیال عشر قال عشر الاضحیٰ، یعنی قسم ہے فجر کی یعنی دن کی صبح کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتوں کی، وہ فرماتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے جو ہے اس سے خاص 10 ذی الحجہ کی صبح مراد لی، یعنی بقرہ عید کا دن، عید الاضحیٰ جس کو کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز جس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے وہ ہے 10 راتیں، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو کئی مفسرین ہیں جیسے اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے دیگر مفسرین، وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں، کیونکہ حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلت آئی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو بتائیے جس کی اللہ رب العزت قسم کھا لے وہ رات اور وہ دن جو ہے کتنا عظیم الشان اور کتنی فضیلت والا ہوگا۔ اور تیسری اور چوتھی چیز جس کی قسم کھائی گئی ہے یہاں وہ ہے والشفع والوتر، شفع اور وتر ہے۔ شفع کے لغوی معنی ہیں جوڑ کے، یعنی جس کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں جفت کہتے ہیں، اور وتر کے معنی آتے ہیں طاق کے، یعنی جفت اور طاق۔ جفت کہتے ہیں جس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، 2 اور 2 4، 6 6 12، 3 3 6، یہ ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن طاق کہتے ہیں جس کو آپ جو ہے ڈیوائڈ نہ کر سکتے، جیسے
3 ہے, 5 ہے, 7 ہے, 9 ہے, 13 ہے, آپ اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. تو ایسے ہی تو یہاں طاق اور جفت سے کیا مراد ہے, اس سلسلے میں جو مفسرین نے بہت سارے اقوال ذکر کر رکھے ہیں, مگر حدیث میں جو ہے جو جفت کا یعنی جو جفت یہاں کا گیا اس سے عید الاضحیٰ کا دن مراد ہے, اور طاق سے عرفہ کا دن مراد لیا گیا ہے, یہ مفسرین کہتے ہیں. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والفجر ولیال عشر, یعنی عشر الاضحیۃ والوتر یوم عرفہ والشفع یوم النحر. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. تو فرماتے ہیں کہ یعنی ذی الحجہ کی 10 راتوں کی, اور قسم ہے طاق کی یعنی عرفہ کے دن کی, جو 9 تاریخ آ رہی ہے عرفہ کا دن اس کو کہتے ہیں, اور قسم ہے جفت کی یعنی عید الاضحیٰ کے دن کی. تو اللہ رب العزت نے اس میں قسم کھائی ہے. تو ایک عمل ہم کو کیا کرنا ہے, روزے رکھنا ہے, اور ایک تیسرا عمل, چوتھا عمل یہ کرنا ہے کہ اس میں خاص طور سے عرفے کا دن کا روزہ رکھنا ہے. عرفے کے دن کے روزے کی الگ سے فضیلت ہے. ان 9 دنوں میں عرفہ کا روزہ بھی آ جائے گا, لیکن عرفے کی روزے کی حدیث میں الگ سے فضیلت بیان کی گئی ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر ان 10 دنوں میں یعنی 9 دنوں میں کوئی دن روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو کم سے کم عرفے کا روزہ رکھ لے. عرفے کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو صغیرہ گناہ ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے اللہ کے نزدیک بہت ہی خاص دن ہے. پوری دنیا سے جو حاجی اکٹھے ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن جو جمع ہوں, اور اللہ سے عاجزی, اللہ سے دعا, انکساری, بلکہ رونا گڑ گڑانا اللہ کے سامنے دعا میں مشغول ہوں گے. اور عرفہ کے دن اللہ رب العزت ان حاجیوں کو بے پناہ مغفرت سے نوازے گا. اللہ رب العزت اتنی مغفرت گناہوں کی کر دیتا ہے کہ شیطان حدیث میں ہے کہ اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے, مٹی ڈالتا ہے کہ اتنے سارے یعنی میں نے ان انسانوں کو گناہوں کے اندر اتنا مبتلا کر دیا تھا کہ ان کا نامہ اعمال گناہوں سے بھر گیا تھا. لیکن آج اللہ کی مغفرت اتنے جوش میں ہے کہ ان سارے کے گناہوں کو ڈیلیٹ, جیسے آپ کمپیوٹر میں کسی فائل کو جو ایک بٹن دبایا اور ڈیلیٹ 1 سیکنڈ کے اندر, ایسے ہی اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال کے گناہوں نامہ اعمال سے گناہوں کو ملا دیتے ہیں. تو شیطان سر پہ خاک ڈالتا ہے مغفرت کو دے کر اللہ رب العزت کی. تو اس لیے ان حاجیوں کے لیے خاص فضیلت ہے. لیکن جو حاجی نہیں ہے ان کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کرنے نہیں گئے ان کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فضیلت بیان کی کہ عرفے کے دن روزہ رکھو. اور ایک بات یاد رکھیے, یہ سوال جو ہے ہر سال کوئی نہ کوئی آ کے کر ہی دیتا ہے. یہ عرفہ کی جو تاریخ ہے نا, یہ عرفہ کی جو تاریخ ہوگی وہ سعودی کے اعتبار سے نہیں ہوگی. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی 9ویں عربی جو تاریخ ہوگی وہی تاریخ عرفہ کا دن ہوگا. سعودی عرب میں 1 دن پہلے تاریخ چل رہی ہے اور آپ کے ملک میں 1 دن لیٹ چل رہی ہے. تو آپ کے ملک میں جو 9ویں تاریخ ہوگی عربی کی وہی یوم عرفہ ہوگا آپ کا. کہتے نہیں یوم عرفہ تو آج وہاں ہو رہا ہے اس لیے یوم عرفہ یہاں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. آپ بتائیے, آپ نماز جو ہے اپنے وقت کے اعتبار سے پڑھتے ہیں کہ سعودی ٹائم کے اعتبار سے پڑھتے ہیں؟ آپ روزے سعودی ٹائم کے اعتبار سے رکھتے ہیں یا اپنے ملک کے اعتبار سے رکھتے ہیں؟ تو جب وہ کام نماز یا روزہ یا دیگر عبادت جو آپ اپنے ملک کے ٹائم کے اعتبار سے کر رہے ہیں, تاریخ کے اعتبار سے کر رہے ہیں, تو ایسے ہی عرفہ بھی آپ کے ملک کی جو تاریخ ہوگی اسی تاریخ کو یوم عرفہ ہوگا. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. یہ مت بار بار سوال کیجیے گا کہ جو یوم عرفہ وہاں ہو رہا ہے آج یوم عرفہ یہاں ہونا چاہیے. اور دوسری یہ کہہ لیجیے کہ بدعت یا رسم بن چکی ہے کہ جیسے عرفہ میں حاجی وہاں جمع ہوتے ہیں تو یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عرفہ کے دن جو ہے اکٹھا ہو جاتے ہیں کہیں ایک جگہ پر. یہ بالکل یہ عمل جو ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے.
اس لیے ایسے عمل سے جو ہے پرہیز کریں۔ تو یوم عرفہ کے دن کا ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور یوم عرفہ کے روزے کی میں نے فضیلت بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہر شخص کو جو ہے اس ملک کے وقت اور اس کی تاریخ کے اعتبار سے حاصل ہوگی جس ملک میں وہ شخص موجود ہے۔ بس اب ایک بات اور ذہن نشین کر لیجیے کہ تکبیر تشریق، یہ اس میں ایک خاص عمل ہے اس 10 دنوں میں، اور وہ تکبیر تشریق ہوگی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ یہ عمل ہم کو کرنا ہے اس 10 دنوں میں۔ مرد حضرات بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں، ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا بالکل واجب ہے، اور گھر میں جو خواتین ہیں ان کو بتا دیجیے کہ وہ آہستہ آواز سے ہر فرض نماز کے بعد جو ہے تکبیر تشریق پڑھنا بالکل واجب ہے ان کے لیے۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ میں قربانی کرنے والا ہوں تو میں ہی تکبیر تشریق پڑھوں گا، اور قربانی کرنے والا نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ قربانی اس کو کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، تکبیر تشریق ہر شخص کو جو بھی بالغ ہے فرض نماز ادا کر رہا ہے اس کو تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ ہو، اگر ان ایام تشریق میں کسی کی نماز قضا ہو گئی تو کیا وہ تکبیر تشریق جب وہ ادا کر رہا ہے تو کیا اس تکبیر تشریق کو پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پڑھنا واجب ہے نا۔ تو کیا اگر نماز قضا ہو گئی ہے کسی بھی عذر کی وجہ سے تو دوبارہ وہ ادا کر رہا ہے دوسرے دن تیسرے دن یا کبھی بھی ادا کر رہا ہے تو کیا یہ اس تکبیر تشریق کی بھی قضا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک وہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اگر ان دنوں میں مثال کے طور پر اس کی فرض کر لیجئے کہ 9 ذی الحجہ کی جو ہے نماز چھوٹ گئی ہے اور اس کو وہ 10 ذی الحجہ میں ادا کر رہا ہے تو اب اس کو تکبیر تشریق پڑھنی پڑے گی، کیونکہ وہ چھوٹی ہوئی جو تکبیر تشریق ہے وہ ایام تشریق میں چھوٹی ہوئی ہے، اس لیے اگر ان دنوں میں وہ ادا کر رہا ہے وہ نماز تو ان تکبیر تشریق کی بھی وہ قضا کرے گا۔ لیکن اگر وہ 13 یا 14 یا 15 تاریخ کو ادا کر رہا ہے تو ایام تشریق گزر چکا ہے، اب پھر تکبیر تشریق اس کو پڑھنا واجب نہیں ہے اس کے اوپر، یعنی ضروری نہیں ہے، اب اس کی قضا نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ان دنوں میں اپنی عمر کی دیگر نمازیں قضا کر رہا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک وہ اپنی عمر کی دوسری نمازیں جو قضا کر رہا ہے تو کیا وہ تکبیر تشریق کرے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ بس 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو نمازیں ہیں یہ تقریباً 23 نمازیں ہو جاتی ہیں، بلکہ اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ عید کی نماز بھی چونکہ آ جا رہی ہے تو عید کی نماز میں بھی یعنی عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی تکبیر تشریق پڑھی جائے، تو یہ عمل ہم کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فیض منیر جو ایجوکیشن ٹرسٹ ہے اس کی جانب سے ہر سال کی طرح ان سال بھی اجتماعی قربانی کا نظم کیا گیا ہے۔ بغیر گوشت کی قربانی جو ہے ممبئی سے باہر ہوگی، بغیر گوشت کے فی حصہ جو ہے 1500 روپے ہے۔ آپ اطمینان رکھیں کہ بالکل علماء کرام کی نگرانی میں بالکل شرعی اصولوں کے مطابق علماء کرام اس کی نگرانی کرتے ہیں، شرعی اصول کے مطابق بالکل دیانت داری کے ساتھ آپ کے نام کی قربانی ہوتی ہے۔ جن حضرات کو حصہ لینا ہو فی حصہ 1500 روپے ہے، وہ رقم جمع کرا کر جو ہے رسید حاصل کر لیں، میرے پاس رسید موجود ہے۔